Bismillahir Rahmanir Rahim. My name is Dr. Muhammad Ziaul Haq, working as Associate Professor in the Islamia University of Bahawalpur in Sports Science Department. آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو موجودہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ کنڈکٹ کروا رہا ہے انٹرورسٹی کمپٹیشنز. انٹرورسٹی کمپٹیشنز جو ہیں وہ مختلف گیمز میں ہو رہے ہیں, بوائز اینڈ گرلز کے علیحدہ سے ہوتے ہیں, اور اس میں جو پارٹیسپیشن ہو رہی ہے اس میں تقریباً پاکستان کی تمام یونیورسٹیز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. مگر ہو کیا رہا ہے کہ اس میں جو سب سے زیادہ جو چیز سامنے نظر آئی ہے وہ موجودہ 2-3 سال میں ہماری جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں اسپیشلی وہ کیا کر رہی ہیں کہ جو پروفیشنل پلیئرز ہوتے ہیں ان کا فیک ایڈمیشنز ہو رہا ہے, اور کسی نہ کسی طرح سے ان کا ایڈمیشن کروا کے تو وہ پروفیشنل پلیئرز ہوتے ہیں جو کہ ایک اچھے لیول کے کھیل رہے ہوتے ہیں, اور مثلا جو کہ ریپرزینٹ کر چکے ہوتے ہیں اپنے ریجن کو, جیسے کہ سندھ کو ریپرزینٹ کیا ہوگا, پنجاب کو کیا ہوگا, کسی نہ کسی طرح سے ان کی جو ٹیموں کو کرتے ہیں ان کا پڑھائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور ان کو وہ ایز ٹیم کے طور پر پروفیشنلی ٹیم جو ہے وہ کھلائی جاتی ہے, جس میں ہمارے ہاں لاہور کی کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, نام لینا مناسب نہیں ہے, جس میں کچھ چیزیں ہیں. اس کے بعد یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہی جو پلیئرز ہیں وہ جو انٹرورسٹی کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور جو ٹرو سینس میں جو یونیورسٹیز کے جو پلیئر لیگلی طور پر اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں, جو وہ ٹیم تیار ہو کے آتی ہے وہاں سے پراپر محنت کر کے جو کوچز ہوتے ہیں یونیورسٹی کے امپلائز, جو ڈائریکٹر سپورٹس ہوتے ہیں, جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر سپورٹس ہوتے ہیں, اور جو کوچز ہوتے ہیں جو یونیورسٹی نے جن کو جاب دی ہے وہ ٹیم سلیکٹ کر کے لے کے آتے ہیں. تو جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو ان کا اور جو پروفیشنلی ٹیم سلیکٹ کی جاتی ہے جن کو پیسہ پے کیا جاتا ہے جسٹ اونلی فار پلینگ, تو وہ جب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں آپس میں کمپیٹ ہوتا ہے تو ان کا تقریباً زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, اور اس کا سراسر نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہی پلیئر جو ہے وہ چند پلیئر ہوتے ہیں جو کہ جو ہمارے جو ریجنل کمپٹیشنز ہوتے ہیں وہاں پر بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور یونیورسٹیز کے کمپٹیشن میں بھی پارٹیسپیٹ کر کے اپنے پیسے جب کما رہے ہوتے ہیں. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پارٹیسپیشن سپورٹس میں کم ہو جاتی ہے, اور جس کی وجہ سے ہمیں جو ٹرو سینس میں جو ٹیلنٹ ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا, اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے جو کہ آگے آئے گا سپورٹس میں آہستہ آہستہ وہ بھی اسی چیز سے اس چیز کو دیکھ کر اس کے ٹیلنٹ کو جو پرابلم پروجیکشن نہیں ملتی, جس وجہ سے وہ چھوڑ جاتا ہے اور صرف چند پلیئر رہ جاتے ہیں, اور اس کا اینڈ پہ آ کے ہمیں نقصان ہوتا ہے کہ یہ جو پلیئر ہوتے ہیں جو صرف چند ہی ہوتے ہیں جو کہ جن کو تو چاہیے اچھے پلیئر ہیں, تو ظاہری بات ہے ان کو پی ایس ایل یا اس طرح کے بڑے کمپٹیشن میں کھیلنا چاہیے, نہ کہ یونیورسٹی میں کھیلنا چاہیے کیونکہ وہ ان میں سے ایسے بھی کئی پلیئر ہوں گے, فار ایگزامپل ان کا ایف اے بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, مگر کوئی ڈاکومنٹس تیار کیے جاتے ہیں, اور ان کو جو ایک فار ایگزامپل مجھے سننے میں یہ آیا اور دیکھنے بھی ہے, مجھے علم بھی ہے اس چیز کے کیونکہ ظاہری 15-20 سال سے میں اسپورٹس میں ہوں, تو ان میں ایسا ہے کہ ایک پوری کی پوری والی بال کی ٹیم خریدی جاتی ہے, ایک کرکٹ کی ٹیم خریدی جاتی ہے, اور ان کے جو پرائیویٹ کوچز ہوتے ہیں وہ پورا پیکج لے کے آتے ہیں, اور جس میں سے کوئی کنسرن پلیئر نہیں ہوتا. کئی چیزیں ہیں ایچ ای سی کوشش بھی کرتی ہے, ایچ ای سی کے جو ہمارے جو ایڈمنسٹریٹرس ہیں جس میں ڈائریکٹر سپورٹس بھی ہوتے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر سپورٹس بھی, وہ بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر ان سے وہ چیز کنٹرول نہیں ہو پا رہی. یونیورسٹی کے وائس چانسلرز کو پرفارم کرنے کے لیے, میڈیا میں پروجیکشن کے لیے, وہ وننگ ٹرافی کے لیے جو ہمارے جو ڈائریکٹر سپورٹس ہوتے ہیں پرائیویٹ, اور کچھ ظاہری بات ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے, وہ بھی اس میں انوالو ہیں. نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو صرف سپورٹس کا جو پیسہ جو کروڑوں کی مد میں ہوتا ہے وہ صرف اس پرائیویٹ ٹیم کو جو کہ میٹرک شاید بھی نہ ہو یا پھر وہ فیک ڈگریز ہولڈر ہوں ان کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے. اور نہ تو سپورٹس کی فیسلٹیز یونیورسٹیز میں انہانس ہوتی ہیں, اور نہ ہی سپورٹس کا جو لیول ہے وہ اپ ہوتا ہے, اور وہی جو ہے ہمارا جو سپورٹس پارٹیسپیشن نوجوانوں میں نہیں بڑھتی ہے, اور اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ہمیں جو پلیئر ہیں ہماری جو پارٹیسپیشن ہے وہ انٹرنیشنل کمپٹیشن میں اور نیشنل کمپٹیشن میں نہیں ملتی.
اس لیے یہ سلسلہ جو ہے بند ہونا چاہیے. ہمارے جو ایڈمنسٹریشن ہے، یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز ہیں، ان کو اور خاص طور پر ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اور پاکستان سپورٹس بورڈ کو اور پنجاب سپورٹس بورڈ کو اس چیز کا سیریس نوٹس لینا چاہیے. اور اس طرح سے کوئی بھی، چاہے وہ پلیئر ہے، چاہے وہ کوچ ہے، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، اس پر پابندی لگنی چاہیے. اور جو سپورٹس کی فیسلٹیز ہے وہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے لازمی ہونی چاہیے، اور ہر اسٹوڈنٹ کی سپورٹس میں پارٹیسپیشن کمپلسری ہونی چاہیے، چاہے وہ اچھا ہے چاہے نہیں ہے، اور اس میں سے ٹیم تیار ہونی چاہیے اور ٹرو سینس میں ہو. ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ٹرو سینس میں سپورٹس کو پارٹیسپیٹ کریں گے تو اچھی ٹیمیں بھی بننا شروع ہو جائیں گی. آپ دیکھیں کہ لفگرف یونیورسٹی ہے، اس کی کیاکنگ کی ٹیم ہے، پھر اوساکا یونیورسٹی ہے، ان کی جو ٹیمیں ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کمپٹیشن میں، اولمپک میں میڈل بھی ون کرتی ہیں. مگر ہمارے ہاں تو وہ جو ہماری یونیورسٹیز کی ٹیم ہے اس لیول تک نہیں ہوتی، کیونکہ پارٹیسپیشن جو ہے پروفیشنل پلیئرز کو آگے لے جاتے ہیں، اور کوئی ایسے پلیئر ہوتے ہیں، ہڈن ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ سامنے نہیں آتا. تو اس لیے اس کا تھوڑا سا نوٹس لینا چاہیے، اور ہمیں بھی جو ہے بینگ پروفیشنل اسپورٹس پرسن، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.